السلام علیکم. میں اسویس کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا میرا پوائنٹ آف ویو پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتر بات کرتا ہوں تو وہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اسی طرح جب بیل آئیکن کلک کرتے ہیں تو گھنٹی بج جاتی ہے اور فوراً نوٹیفائی ہو جاتا ہے اور وہ چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے, ذرا دیر نہیں لگتی ہے. 2-3 ایشوز ہیں بات کرنے والی. سب سے پہلا ایشوز تو ہے منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے وارنٹ گرفتاری نیب کوٹ لاہور جواد الحسن نے آج جاری کر دی ہے. اب یہ ہے کیا پروسیس, ذرا وہ سمجھنا ہے. ڈیوڈ راس بھی بہت خوش ہوگا کہ جو کیسز جو سٹوری لگائی تھی اس خاندان کے بارے میں منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں, پورا خاندان ہی لتھڑا ہوا ہے, ڈوبا ہوا ہے اس سارے منی لانڈرنگ کے ایشوز میں. وہ یہ کہتے ہیں نا کوئی جرم نہیں ہے, انہیں چاہیے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پڑھ لیں, اس کے ساتھ سیکشن 9 پڑھ لیں. پورا جو کرپشن یا بلیک منی کا پیسہ ہوتا ہے اور جب وہ پیسہ وائٹ ڈکلیئر نہیں کرتے تو اس کو باہر بھیجا جاتا ہے اور پھر وہ فارن ایکسچینج ریگولیشن کے ذریعے واپس آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ باہر سے آپ کو ملا, آپ کو پوچھ نہیں ہوگی. وہ تو انکم ٹیکس کے کانٹیکس میں, نیب کے قانون میں یا کرپشن کے پیسے میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی واضح طور کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں یہ خاندان آپ کے سامنے ہے. اسحاق ڈار ایکسٹریڈیشن کے قانون میں پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. حسن حسین ٹرائل اینڈ ایبسینشیا نیب قانون کے تحت نہیں ہو سکتی, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان شہباز وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. نصرت شہباز اور رابعہ عمران یہ بھی بیٹھے ہیں. نواز شریف تو وہاں پر ہیں ہی ہیں. نواز شریف اور ان کے کیس میں فرق ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور مجرم کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے وہاں کے ایکسٹریڈیشن قانون جب آپ عمل درآمد کے لیے جاتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. چونکہ یہ ابھی ٹرائل نہیں ہوا ہے ان کا تو یہی فائدہ وہ اٹھاتے آ رہے ہیں اور ٹرائل اینڈ ایبسینشیا ہو نہیں سکتا. UN کنونشن اور کرپشن 2005 موجود ہے لیکن کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو اس طرح سے عمل درآمد کرا کر اس پر عمل درآمد ممکن بنا سکیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. یہ سارا آنے والا وقت بتائے گا, آنے والے دنوں میں پتہ چل سکے گا کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور کس ڈگر یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں. اب اس میں آگے ہونا کیا ہے اور کیا حالات اور واقعات ہیں. عدالت نے 29 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے. پروسیس یہی ہوتا ہے, حاضری یقینی بنانی ہوتی ہے. پہلے وارنٹ ضمانت والے ضمانتی میں چل کے دیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے وہ نہیں پیش ہوتے, پھر بلا ضمانتی اور وارنٹ فار اریسٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ پکڑ کر پیش کیا جائے. اور یہ جب جو ایگزیکیوٹ کرانے جائے گا وہ ہمارے ہائی کمیشن کا نمائندہ ہوگا تو وہ اس کو پکڑ کے ساتھ وہ پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن پرابلم آئے گی ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے, تو اس میں وہ اپنے انگلستان کے لوگ جو انگلستان حکومت جو ہے وہ کرتی یا نہیں کرتی. یہاں چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے وزارت خارجہ کے ساتھ وزارت داخلہ کے ساتھ تاکہ ان چیزوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. دوسرا جو ایشو ہے عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کاسٹریشن کے حوالے سے, پرائیویٹ آرٹس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر کہا کہ بل پہ کام شروع کر دیا ہے. سر عام سزائے موت کے حوالے سے بھی, پھانسی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. کوئی تاریخ میں جانا پڑے گا. پپو کے حوالے سے ضیاء الحق کے دور میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب وہ سر عام پھانسی اور کوڑے سر عام مارنے کے حوالے سے جب باتیں ہوئی تھیں اور ہوا تو اس کے بعد 10 سال تک کوئی ایسا جرم نہیں ہوا. یہ کیلیفورنیا کے اندر, امریکہ کے اندر آلریڈی یہ عمل چل رہا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. ویسے تو PMLN نے کوشش کر کے حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے سر عام پھانسی کا بل سینٹ میں پیش بھی کر دیا ہے. اور یہ جاوید عباسی نے جو ترمیمی بل سینٹ میں جمع کرایا ہے, جنسی زیادتی کا سر عام پھانسی دینے کی ترمیم شامل کی گئی ہے. بل میں عمر قید کے ملزم کو موت تک قید رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اور یہ کہا ہے کہ سیشن کورٹ کے جانے کی بجائے یہ ہائی کورٹ میں کیسز کیے جائیں کہ فیصلہ 2 ماہ میں پابند ہو اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو سکے گی. اب
اور سپریم کورٹ زیادتی کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپیل 2 ہفتے میں نمٹائے گی، اور یہ سزاؤں کا اطلاق 18 سال تک کی عمر کے بچوں بچیوں سے رہے اور رہے پر زیادتی مقدمات پر ہوگا۔ اور ویسے تو پہلے تو خاموشی بیٹھی رہی، اب حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این بھی آ گئی ہے، چلیں سارے ایک پیج پہ آ رہے ہیں، یا یقیناً احتجاج ہوگا، لڑائی ہوگی، مار کٹائی ہوگی، مذاقاً کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے بنیادی طور پر تو بات یہی رہتی ہے نا کہ یہاں جو میرا جسم میری مرضی، وہ سو کالڈ عورت مارچ، یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں پرتشدد۔ ویسے فواد چودھری بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، شیریں مزاری بھی آ جائیں گی، ادھر سے شیری رحمان آ جائیں گی، نجم سیٹھی آ جائے گا، حسین حقانی، احمد ورغاز گرایا، گل بخاری، یہ سب وہ لوگ سو کالڈ لبرل ہیں، یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی معاشرے میں بلا روی کو فروغ دینے میں کہتے ہیں جو مرضی کریں ہم۔ قرآن مجید میں جو طے کر دیے ہیں پرنسپل 1450 سال پہلے، وہ وہی رہنے ہیں، وہ اب جتنا مرضی آگے آپ چلے جائیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ پرنسپل وہی ہیں، اور ان پرنسپل کا اطلاق اسی طرح ہونا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس پہ اطلاق اس طرح ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے، وہ آپ جو مرضی کہہ دیں، پرنسپل وہی ہیں۔ اور ہمیں محور جو ہے عورت کے پاؤں تلے ماں کی حیثیت میں جنت ہے، معاشرے کا حسن ہے، زیور ہے، تقدس بہت ضروری ہے، یہ تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو قانون کہتا ہے وہ قانون پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اگلا جو ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، دیکھیں ابھی آج چونیا میں 4 بچوں سے زیادتی اور قتل کے 2 کیسز کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرم سہیل کو 6 بار سزائے موت کا حکم سنایا، اور تفصیلات کے مطابق یہ ہے کہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملزم شہزاد کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 6 بار سزائے موت، 2 بار عمر قید اور 64 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ 342 کا ریکارڈ، 42 کا بیان اپنا دینا ہوتا ہے، اور بیان دینے کے بعد 39 درجے کے جج محمد اقبال نے کیس پر فیصلہ سنایا۔ عدالت اس سے قبل 2 مقدمات مجرم سہیل شہزاد کو سزائے موت کی سزائیں سنا چکی ہے۔ مجرم کے خلاف تھانہ سٹی چونیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کا مقدمہ دہشت گردی کی خصوصی دفعات کے تحت درج ہوا۔ مجرم نے 392 کے حتمی بیان میں الزامات کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے حتمی بیان قلمبند کرایا۔ سیکیورٹی ایشوز کے باعث ملزم کا جیل ٹرائل کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دہشت کی خصوصی عدالت نے چونیا میں 4 بچوں کی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل و صفاق مجرم سہیل شہزاد کو 3 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور کولڈ لکھپت جیل میں سنایا، اور باتیں بڑا ذرا 23 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے، اور یاد ہوگا آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اکتوبر 2019 کو بچوں کے قاتل مجرم سہیل شہزاد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے 2 اکتوبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سے پیش کر جسمانی ریمانڈ حاصل کیا تھا۔ واضح رہے کہ رواں سال جون میں 8 سے 12 سال کی عمر کے 4 بچے لاپتہ ہو گئے۔ جب 16 ستمبر کی رات کو 8 سالہ فیضان لاپتہ ہوا تو ان میں سے 3 بچوں کی لاشیں 17 ستمبر کو چونیا بائی پاس کے قریب مٹی کے ٹیلوں سے ملے تھے۔ بعد 6 نومبر کو ملزم سہیل شہزاد نے دوران تفتیش اطراف جرم کر لیا، جس کو اس کا بیان جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پھر 2 صفحات پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ الزامات جو لگے ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں، پھانسی کے مندے تک لٹکایا جب تک موت واقع نہیں ہوتی، کہ سہیل شہزاد کے دفعہ 367A کے تحت 1 مرتبہ سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، قتل کی دفعات کے ساتھ سزائے موت 2 لاکھ روپے جرمانہ، انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7AT کے تحت سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، اور سیکشن 377 کے تحت عمر قید اور 10 لاکھ کے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ جانے سے قبل، ختم کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ موٹر وے زیادتی کیس کے بعد آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ ملزم شفقت علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کا DNA ہو گیا، DNA کہہ کے آ گیا کہ میچ بھی کر گیا ہے، دیوال پور سے گرفتار کیا ہے، 23 سال اس کی عمر ہے، اور اعتراف بھی کر لیا ہے اور بتایا بھی ہے سارا جو کچھ بھی وقوع ہوا، اس نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے، کیسے ہوا، بچے کیسے گئے، والدہ بعد میں کیسے گئے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ رکھی ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے کام آگے چل رہا ہے، لیکن یہ تب تک نہیں ختم ہونا
جب تک سخت سے سخت سزائیں نہ دی جا سکیں. سریعام پھانسی کاسٹریشن کا جو بات کی گئی ہے، اور یہ بات بھی بہتر ہے کہ اس کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک موت واقع نہیں ہو جاتی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.